ابو جہل اللہ کے رسول کا پکا دشمن ہے، ابو جہل کا بیٹا نبی کا غلام ہے۔ اللہ کی شان ہے، اللہ کی قدرت ہے۔ کیسے مسلمان ہوا؟ اس کا بھی ایک پس منظر ہے۔ کیا ہے؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ بازار میں جا رہے ہیں، مدینے کا بازار ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ہمراہ مدینے کا بازار ہے۔ چلتے 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 ابو جہل کا بیٹا آ رہا ہے، بڑا قد ہے، خوبصورت لڑکا ہے، خوبصورت نوجوان ہے، اچھا نوجوان ہے۔ میرے نبی نے دیکھا، میرے نبی نے فرمایا صحابہ اتنا خوبصورت ہو کر یہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ اتنا خوبصورت ہو کر یہ جنت میں، یہ جہنم میں کیسے جا سکتا ہے؟ میرے نبی نے یہ ارادہ کرنا ہی تھا، میرے نبی نے یہ کہنا ہی تھا۔ دوسرا دن آیا، ابو جہل کا بیٹا آیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا۔ کیوں؟ حضرات گرامی و قدر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں جو ارادہ کیا ہے، جس کے بارے میں جو ارادہ کیا ہے، جو رب کی بارگاہ میں دعائیں مانگی ہیں، اللہ ان ارادوں کو بھی پورا فرماتا ہے، ان دعاؤں کو بھی پورا فرماتا ہے۔ کچھ لوگوں نے یہ کہا، چاچا سونا، کچھ لوگوں نے یہ کہا جی اگر ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہوا نبی کے ارادے کے ساتھ، پھر ابو جہل خود مسلمان کہیں کیوں نہیں ہوا؟ کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اچھا ابو جہل کا بیٹا مسلمان ہو گیا تو پھر ابو جہل خود کیوں نہیں مسلمان ہوا؟ اللہ کے نبی نے اس کو مسلمان کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا خدا کا خوف کر، سوچ سمجھ کر بات کر۔ کہا کیوں؟ میں نے کہا جو اعتراض تو اللہ کے نبی پر کر رہا ہے، یہ اعتراض تو خود اللہ پر بھی جائے گا۔ یہ اعتراض معاذ اللہ خود اللہ پر جائے گا۔ ہم کہیں گے اللہ نے ابو جہل کو ہدایت کیوں نہیں دی؟ بولو اللہ نے کیوں نہیں دی ہدایت؟ یہ اعتراض تو رب پر بھی جائے گا، اللہ نے کیوں نہیں ہدایت دی ابو جہل کو؟ اللہ نے ہدایت اس لیے نہیں دی ابو جہل کو، جو میرے نبی کا دشمن ہے اللہ اس کو ہدایت دیتا ہی نہیں ہے، ہدایت اس کے نصیب میں نہیں ہے، وہ پکا جہنمی ہے، پکا دوزخی ہے۔ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن ہے وہ ازلی ابدی جہنمی۔ کیوں؟ رب فرماتا ہے ہدایت اسی کو عطا کروں گا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو تیرا غلام ہوگا، جو تیرا غلام ہوگا۔ جو تیرا غلام نہیں ہے تو اسے بغض رکھتا ہے، کیسے؟ اس پر بھی ایک دلیل، توجہ ہے۔ ایک منافق آدمی تھا، منافق، وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، تقریر سنتا تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ روزانہ آ کر وہ منافق آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھا کرتا تھا، تقریر سنتا تھا، مسائل سنتا تھا منافق، اندر سے بھی منافق تھا، باہر سے بھی منافق تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر بیٹھ جاتا تھا، پھر کیا کرتا تھا؟ اللہ کے نبی کی نقلیں اتارتا تھا مجلس میں بیٹھ کر۔ ایک دن ایسا ہوا حسین کا نانا موجود ہے، وہ منافق سامنے بیٹھا ہے، نقلیں اتار رہا ہے، اپنا منہ ٹیڑھا کیے ہوئے ہے۔ میرے نبی نے دیکھ لیا، جو ہی دیکھا میرے نبی نے فرمایا کن کذالک، جیسے تو منہ کر رہا ہے ویسے ہو جا، جیسے تو منہ کر رہا ہے ویسے ہو جا۔ صحابہ کہتے ہیں جیسے اس نے منہ ٹیڑھا کیا ہوا تھا، اللہ کی قسم اللہ نے اس کا منہ ویسا ہی کر دیا تھا۔
कुन कज़ालिका। अल्लाह फरमाता है इन्नमा अमरुहु इज़ा अरादा शयअन अन यक़ूल लहु कुन फयकून, कुन फयकून। रब भी फरमाता है कुन फयकून, नबी भी कह रहा है कुन कज़ालिका। अल्लाह फरमाता है जिस चीज़ का मैं इरादा करता हूँ कुन फयकून कहता हूँ तो हो जाता है। इधर अल्लाह का नबी कह रहा है कुन कज़ालिका। ओए मुनाफिक तेरा मुंह ऐसा टेढ़ा हो जाए, नबी भी कह रहा है कुन, अल्लाह भी कह रहा है कुन। बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह की शान है कुन कज़ाल, अल्लाह की शान है कुन फयकून, अल्लाह की सिफत है कुन फयकून, अल्लाह की ताकत है कुन फयकून, अल्लाह की कुदरत है कुन फयकून। लेकिन यही लफ्ज़, यही बात हुसैन का नाना भी फरमा रहा है कुन कज़ालिका। ओए मुनाफिक तेरा मुंह टेढ़ा हो जाए। सहाबा कहते हैं अल्लाह की कसम मरते दम तक उस मुनाफिक का मुंह सीधा नहीं हुआ, टेढ़ा ही था। अब मैं आपको बताता हूँ अल्लाह फरमा रहा है कुन फयकून, नबी भी कह रहा है कुन। अब क्या हमें समझ आएगी? अल्लाह जाती तौर पर कुन फयकून का मालिक है, अल्लाह कुन फयकून का मालिक है जाती तौर पर। अल्लाह किसी से मांगता नहीं, अल्लाह किसी से मशवरा नहीं करता, अल्लाह को किसी ताकत की जरूरत नहीं है। अल्लाह जाती तौर पर है, कादिर मुतलक है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर है, कुन फयकून उसकी सिफत है। नबी कह रहा है कुन कज़ालिका, अल्लाह के फजल से कह रहा है, नबी कह रहा है अल्लाह के फजल से। हजरत मौला हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत एक बहुत बड़ा इम्तिहान था। क्यों? रब ने फरमाया वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जूअ व नक़सिम मिनल अमवालि वल अनफुसि वस्समरात व बश्शिरिस साबिरीन। रब फरमाते हैं मैं ज़रूर तुम्हें आजमाऊंगा माल की सूरत में और फलों की कमी की सूरत में और खौफ की वजह से और जानों की सूरत के अंदर। रब फरमाता है मैं आजमाऊंगा। इसके अंदर जो कामयाब हो गया उस आदमी के लिए खुशखबरी है, हजरत हुसैन के लिए खुशखबरी है। वह बशीर साबिरीन, अल्लाह खुशखबरी देता है उन साबिरीन लोगों को जिन्होंने जिंदगी के अंदर अल्लाह के इम्तिहान पर सब्र किया है। अल्लाह फरमाता है उनके लिए खुशखबरी है। किस बात की खुशखबरी है? तवज्जो है, किस बात की खुशखबरी है? क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? अल्लाह फरमाता है उन लोगों पर जब मुश्किल वक्त आता है, जब मेरा इम्तिहान आता है, हाय नहीं करते। जब मेरा इम्तिहान आता है लोगों के सामने शिकायतें नहीं करते। जब मेरा इम्तिहान आता है लोगों को नहीं कहते कि यार मैं तो बड़ी गुर्बत में हूँ, यार मैं तो बड़ा बीमार हूँ, यार मैं तो कई सालों से बीमार हूँ, यार मेरे ऊपर तो मुसीबत जाती ही नहीं है। रब फरमाता है ना ना, मेरा इम्तिहान होगा तो मुझे बताना पड़ेगा। मैं जो चीज दूंगा तो मेरे दरबार में पेश करनी है। जो मैं इम्तिहान दूंगा मेरे दरबार में आकर मुझे बताना है, किसी और को नहीं बताना, किसी और के दरवाजे पर नहीं जाना, मेरे दरवाजे पर आना है। रब फरमाता है जो मेरे इम्तिहान पर सब्र करेगा, सब्र पर जिंदगी गुजार देगा, उसकी जान चली जाएगी। रब फरमाता है ये मरने वाला नहीं है, मर के भी ये जिंदा है। ये मरने वाला नहीं है, मर के भी जिंदा है। आप कहोगे वो कैसे? मर कर भी जिंदा है। जो अल्लाह के इम्तिहान पर सब्र करता है, जो अल्लाह के इम्तिहान और आजमाइश पर सब्र करता है, अल्लाह का कुरान पढ़ो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान पढ़ो, वो बंदा ऐसे दुनिया से जाता है, किताबों में लिखा है उसकी मौत ऐसे होती है जैसे एक कमरे से निकल कर दूसरे कमरे में दाखिल हो जाओ। उस आदमी की मौत ऐसी होती है, उस आदमी की जिसने सारी जिंदगी सब्र किया, अल्लाह के इम्तिहान पर सब्र किया, अल्लाह की आजमाइश पर सब्र किया। रब फरमाते हैं इसकी मौत सिर्फ इतनी होगी जैसे एक कमरे से निकलो दूसरे कमरे में दाखिल हो जाओ, इस जहान से निकलो अगले जहान में दाखिल हो जाओ। रब फरमाता है जब लोगों ने उसकी लाश को उठाया हुआ होता है चार पाई पर, इंसानों के अलावा जिन्नों के अलावा
ہر مخلوق اس میت کی آواز سنتی ہے. وہ میت کیا کہتی ہے؟ وہ میت کہتی ہے اے میاں والی کے لوگوں، اے بیرام ٹاؤن کے لوگوں، مجھے جلدی جلدی قبرستان لے چلو، وہ گھر میرے لیے بڑا اعلیٰ گھر ہے. جس نے اللہ کے امتحان پر صبر کیا، اللہ کی آزمائش پر صبر کیا، وہ قبرستان کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے. یار مجھے جلدی لے چلو، یار اس گھر سے وہ اعلیٰ گھر ہے، یار اس مکان سے قبرستان والا میرا اعلیٰ مکان ہے، یار ادھر سکون نہیں ہے، قبرستان میں سکون ہے، یار ادھر چین نہیں ہے. کیوں چین نہیں ہے؟ کیوں سکون نہیں ہے؟ یہ دنیا ہے، یہ دنیا تماشا ہے، یہ دنیا مچھر کا گھر ہے، یہ مکڑی کا پر ہے، یہ دنیا کھیل کود ہے، ادھر رہنے کے لیے نہیں ہے، ادھر ہم جانے کے لیے آئے ہیں. یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے. حسین نے کربلا کے اندر یزیدیوں کو بتا دیا تھا، اوے یزیدیوں، میری جان کے لیے، میری جان لینے کے لیے تم تیار ہو، مجھے شہید کرنے کے لیے تم تیار ہو، لیکن یاد رکھنا. توجہ ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آخری خطبے میں کہا تھا اے یزیدیو، آخری وقت ہے، مجھے پہچانو، مجھے پہچانو، میں علی کا بیٹا ہوں، میری ماں فاطمہ ہے، میرا نانا کل جہان کا سردار ہے، میرا بابا بھی سردار ہے، میرا نانا بھی سردار ہے، میری ماں بھی کل جنتی عورتوں کی سردار ہے. مجھے پہچانو تو صحیح، میں جان دے دوں گا، میں شہید ہو جاؤں گا، لیکن یاد رکھنا کل قیامت کا دن ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، حوض کوثر لگا ہوگا، ادھر حوض کوثر میرے نانے کے علاوہ تمہیں نہیں ملے گا. حوض کوثر کا جام میرے نانے کے علاوہ تمہیں نہیں ملے گا. حوض کوثر کا جام میرے بابے علی کے علاوہ تمہیں نہیں ملے گا. حوض کوثر کے مالک ہم ہیں، میدان حشر کے مالک ہم ہیں، جنت کے مالک بھی ہم ہیں. تمہارا فیصلہ اور رب کا فیصلہ ہماری زبان پر ہوگا. ہم ہاں کہیں گے تو رب فیصلہ کر دے گا. تمہارا فیصلہ، رب کا فیصلہ ہماری زبان پر ہوگا. رب فرمائے گا پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بتاؤ، آپ کی ہاں تو میں فیصلہ کرتا ہوں، آپ کی نہ تو میں فیصلہ نہیں کروں گا. کیوں؟ رب فرماتا ہے دنیا کو پیدا کیا اس لیے تو راضی ہو جا، دنیا کو پیدا کیا اس لیے تو راضی ہو جا، مشرق والوں کو پیدا کیا اس لیے تو راضی ہو جا، جنت کو پیدا کیا اس لیے تو راضی ہو جا، کل کائنات کو پیدا کیا اس لیے کہ تو راضی ہو جا. آج بھی تیری رضا، کل بھی تیری رضا، جنت میں بھی تیری رضا. آج بھی تو بتا، تیری ہاں تو میں فیصلہ کروں گا، تیری نہ تو میں فیصلہ نہیں کرتا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا یزیدیو، میں جا رہا ہوں، میری جان چلی جائے گی، لیکن مجھے پہچان لو، تمہارے لیے بڑی بہتری ہوگی، پہچان لو. وہ یزیدی شراب کے اندر ڈوبے ہوئے تھے، وہ یزیدی اپنی مستی کے اندر مدہوش تھے. ان کو کیا خبر یہ کس کا خون ہے، ان بدبختوں کو کیا خبر یہ کس کا بیٹا ہے. انہوں نے کہا نہیں 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 نہیں، یزید کو حاکم تسلیم کرنا پڑے گا، یزید کو حاکم وقت تسلیم کرنا پڑے گا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے یزیدیو، اگر یزید کو میں حاکم تسلیم کرتا تو علی اکبر جیسا نوجوان قربان نہ کرتا، 72 تن میں قربان نہ کرتا، آب زمزم شریف والا پانی مکہ شریف میں نہ چھوڑتا، مدینہ منورہ، وہ مدینہ یار اللہ آپ کو اور مجھے لے جائے، مدینہ منورہ. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے یزیدیو، اگر میں یزید کو حاکم تسلیم کرتا، مدینہ وہ میرے نانے کا خوبصورت شہر ہے، وہ میرے نانے کی رہنے کی جگہ ہے، وہ میرا نانا جس شہر کے اندر سویا ہے اس شہر کے کیا کہنے. رب فرماتا ہے لا اقسم بہذا البلد، اے میرے پیارے حبیب تیرے شہر مدینہ کی بھی قسم،
मदीना मुनव्वरा की कसम, वो मदीना मुनव्वरा जहां पर 70,000 अल्लाह के फरिश्ते, 70,000 मलाइका सुबह को भी नाज़िल होते हैं, शाम को भी नाज़िल होते हैं दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया नहीं नहीं ये नहीं हो सकता, जान दे सकता हूँ लेकिन यजीद शराबी है, यजीद बेनमाजी है, यजीद बचपन से लेकर आज दिन तक ये गंदी हरकतें करता था। हम नमाज वाले हैं, हम पाक हैं, हम नमाज वाले हैं, हम पाक हैं, हमारा घर भी पाक, हमारा बाबा भी पाक, हमारी अम्मा भी पाक, हमारी पाकी की कसम अल्लाह अर्शों से नाजिल कर रहा है वयुताहिरकुम ततहीरा। रब फरमाता है ये अहले बैत का घर पाक है, इनके पलीदी करीब भी नहीं जाती, ये पाक हैं, ये पाक हैं। हजरत हुसैन ने फरमाया हम पाक हैं, तुम पलीद हो, पाक का हाथ पलीद पर नहीं जा सकता। आखिर दिन तक हजरत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया कोई बात नहीं है, ये दुनिया है, इधर कौन सा हम रहने के लिए है, यार दी दुनिया है। लेकिन याद रखो हौज़े कौसर पर जो हौज़े कौसर का जाम मिलेगा वो मेरे नाने के अलावा नहीं मिलेगा। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने जब ये आखिरी खुतबा दिया फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने क्या फरमाया, तवज्जो है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया ओए यजीदियों, आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से लेकर आदम पूरी इंसानियत के बाप हैं, पूरी इंसानियत के बाप हैं। आदम आया दुनिया से चला गया, मूसा कलीमुल्लाह अल्लाह का लाडला पैगंबर है, अल्लाह का प्यारा रसूल है, मूसा आया चला गया। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने फरमाया ओए यजीदियो मेरे नाने की कितनी शान है, मेरा नाना आदम का भी सरदार है, मेरा नाना मूसा का भी सरदार है, मेरा नाना आसमान वालों का सरदार है, मेरा नाना ज़मीन वालों का भी सरदार है, लेकिन मेरा नाना आया दुनिया से चला गया। क्यों? बताना चाहते हैं दुनिया रहने की जगह नहीं है, मेरा बाबा अली है, अली की बड़ी शान है, पर मैं अली आया दुनिया से चला गया। मेरी माँ फातिमा, वो फातिमा जिसका दुपट्टा मुबारक थोड़ा सा सर से हट जाए तो सूरज भी शर्माता है, वो फातिमा, वो हुसैन की अम्मा, वो फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा पुरसलात से सारे लोग गुजर रहे होंगे, मौलवी भी गुजर रहे होंगे, पीर भी गुजर रहे होंगे, हाफिज़ कुरान भी गुजर रहे होंगे, कुर्रा हज़रात भी गुजर रहे होंगे, नमाजी भी गुजर रहे होंगे, हाजी भी गुजर रहे होंगे, मुजाहिद भी गुजर रहे होंगे, नबी भी गुजर रहे होंगे, रसूल भी गुजर रहे होंगे। पुरसलात होगी, पुरसलात लगी होगी। जब बारी आएगी हुसैन की अम्मा की, जब बारी आएगी फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की पुरसलात से गुजरने के लिए रब अर्शों से फरमाएगा जिब्राईल ऐलान कर दे, ज़मीन वालों को बता दो, नबियों को भी बता दो, रसूलों को भी बता दो, आला को भी बता दो, अदना को भी बता दो, पूरी इंसानियत को बता दो। अपनी नजरें झुका लो, अभी अभी पुरसलात से फातिमा ने गुजरना है। अपनी नजरें झुका लो, अपनी नजरें झुका लो। पूरी दुनिया के लोगों ने अपनी अपनी नजरों को झुकाया हुआ है। यार कौन गुजर रही है? हुसैन की अम्मा गुजर रही है। हुसैन की अम्मा की यान शान इतनी है तो आप फैसला करो खुद हुसैन की कितनी शान होगी। फिर हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया इन्नमल हयातुद दुनिया लाइबुन व लहव, ये दुनिया तमाशा है, ये दुनिया मच्छर का घर है, ये मकड़ी का पर है, दुनिया रहने के लिए नहीं है, ये दुनिया इम्तिहान की जगह है। हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया यजीदियो अभी अगर तुम मुझे पहचान लो तो तुम्हारे लिए बेहतरी हो सकती है। कल क़यामत के दिन मैं तुम्हारा हाथ पकड़ कर तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा। जन्नत मेरे हाथ में है, जन्नत की चाबियां हमारे हाथों में है, जन्नत के ताले हमारे हाथों में है, जन्नत में लोगों को हम दाखिल करेंगे। जन्नत भी हमारी है, जन्नत को रब ने बनाया भी हमारे लिए है। क्यों? रब फरमाता है तेरी रजा मेरी रजा।
جامعہ مسجد صدیق اکبر کے اندر آنے والوں، جمعہ نماز پڑھنے والوں، میں آپ کی خدمت میں 2 حدیثیں رکھنا چاہتا ہوں اور ان حدیثوں سے آپ کا ایمان تازہ کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ محرم الحرام کا مہینہ ہے، ہر ایک نے اپنی استطاعت کے مطابق حضرت حسین سے محبت کا اظہار کیا ہے۔ کسی نے ختم قرآن پڑھایا حضرت حسین کی روح کو خوش کرنے کے لیے، اور میں دعوے سے کہتا ہوں منبر رسول پر بیٹھ کر اس مسجد کو گواہ بنا کر جن جن لوگوں نے ختم قرآن پڑھایا ہے یا صدقہ خیرات کیا ہے یا چھوٹی صورتیں پڑھ کر یا درود شریف پڑھ کر حضرت حسین کی روح کو ایصال ثواب کیا ہے، میں آپ کو دعوے سے یہ خوشخبری دینا چاہتا ہوں، اللہ کی قسم تمہارے اوپر حسین بھی راضی ہے، حسین کا نانا بھی راضی ہے۔ ان کو پتا ہے، ان کو پتا ہے، وہ ہمیں جانتے ہیں، وہ آنکھ والے ہیں، ہمیں نظر نہیں آتا، ان کو نظر آتے۔ ہماری روحوں میں طاقت نہیں ہے، ہماری جسموں میں طاقت نہیں ہے، ہماری سوچ میں طاقت نہیں ہے، ہماری فکر میں طاقت نہیں ہے، ان کی روح کے اندر بھی طاقت ہے، ان کے جسموں کے اندر بھی طاقت ہے۔ قرآن میں نے پڑھا ہے، حدیث میں نے پڑھی ہے، قرآن مجھے کہتا ہے حسین زندہ ہے، حدیث مجھے کہتی ہے حسین زندہ ہے، قرآن مجھے کہتا ہے حسین زندہ ہو کر کربلا کے اندر اور اپنے مزار شریف کے اندر رہ کر حسین جدھر جانا چاہے جا بھی سکتا ہے، آ بھی سکتا ہے۔ یہ قرآن نے مجھے بتایا ہے، قرآن نے بتایا، میں نے آپ کو بتایا، حدیث نے مجھے بتایا، میں نے آپ کو بتایا، شریعت نے مجھے بتایا، میں نے آپ کو بتایا، فقہ نے مجھے بتایا، میں نے آپ کو بتایا، محدثین نے مجھے بتایا، میں نے آپ کو بتایا، مفسرین نے مجھے بتایا تو میں نے آپ کو بتایا، اجماع امت نے مجھے بتایا، میں نے آپ کو بتایا ہے، اب حدیث نے مجھے بتایا ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جن جن لوگوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ محبت کا اظہار کیا ہے ختم قرآن پاک کی صورت کے اندر، صدقہ خیرات کی صورت کے اندر، ان کو کیا ملے گا؟ میرا خیال ہے بس کروں چاہ اچھی بات نہ بولو سبحان اللہ۔ ان کو کیا ملے گا؟ ان کو کیا ملے گا؟ اس جامعہ مسجد صدیق اکبر کا استاد جی آپ کے سامنے حدیث رکھنا چاہتا ہے اور اپنا ایمان تازہ کریں۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہوگا، مولوی کی بات نہیں ہوگی۔ مولوی کی بات جھوٹی بھی ہو سکتی ہے، سچی بھی ہو سکتی ہے، لیکن حسین کے نانے کی بات سچی تو ہو سکتی ہے، جھوٹی نہیں ہو سکتی۔ عن علی رضی اللہ تعالی عنہ قال اخبرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اول من يدخل الجنة انا وفاطمة والحسن والحسین قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فمحبونا قال من ورائکم رواه الحاکم وقال هذا حدیث صحیح الاسناد او کما قال۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں مولا علی کون ہے؟ مولا علی سنیوں کا پیر ہے، مولا علی نبی کا ویر ہے، جو بندہ علی کی بات نہ مانے پکا خنزیر ہے۔ مولا علی نبی کا ویر ہے، مولا علی سنیوں کا پیر ہے۔ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں مجھے ایک دن رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا اولا من يدخل الجنت، اے علی سب سے پہلے آپ لوگ جنت میں داخل ہوگے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی تو بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا، فاطمہ بھی پہلے جنت میں داخل ہوگی، حسین بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا، حسن بھی پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اگر پہلے جنت میں داخل ہوں گے تو ہم سے محبت کرنے والے کہاں ہوں گے؟ ہم سے پیار کرنے والے لوگ کہاں ہوں گے؟ جو اپنے دلوں کے اندر اہل بیت سے پیار کرتے تھے، اپنے دلوں کے اندر اہل بیت سے محبت کرتے تھے، وہ لوگ کہاں ہوں گے؟ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمحبونا قال من ورائکم۔ رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علی آگے آگے آپ لوگ ہوں گے جنت کے اندر، پیچھے پیچھے وہ لوگ ہوں گے جو آپ لوگوں سے محبت کرتے تھے۔
انشاءاللہ سائن ہاں دے نال ویسو جنت اہل بیت دے نال. اہل بیت دی محبت انہ دی تعظیم ایمان ہے. شرط ہے ایمان کی اہل بیت کی تعظیم اور اہل بیت کی محبت. پھر اہل بیت کے ساتھ ساتھ صحابہ کی محبت بھی ایمان ہے, دین ہے. یہ نہیں کہ اہل بیت سے محبت کرے صحابہ دے نال بک بک کرے, صحابہ کو گالیاں دے. نہ اے مومن دا کام نہیں, اے مسلمان دا کام نہیں. سنی وہ ہوگا جو اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہوگا اور صحابہ سے بھی پیار کرتا ہوگا. دونوں سے پیار کرنا ایمان ہے, دین ہے, اسلام ہے, قرآن ہے, حدیث ہے. یہ ساری باتیں موجود ہیں. اللہ پاک ہم سب کو اہل بیت اور صحابہ کی غلامی میں موت عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.